رضوان صاحب سے لیتے ہیں. رضی صاحب, یہ جو ڈپلومیٹس جو بھی کچھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں یہ ود ان نومبر ہو جائے گا یا آپ اس کے بعد دیکھ رہے ہیں اس کے کچھ نتائج؟ دیکھیے رانا صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ جب اخبار میں تھے تب ان کی خبر جو تھی اس کا کوئی ڈینائل نہیں ہوتا تھا, تو اب تو ہم جرت نہیں کر سکتے. میں نے بھی اس لیے یہ تردید نہیں کی اور کیوں کا عنصر نہیں لگایا. جی رانا صاحب کی خبر کے ساتھ میں اپنی خبر جو ہے وہ ایک جوڑنا چاہ رہا ہوں اگر وہ اجازت دے تو. وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرز نے جن کو پاکستان کے اندر موجود قیادت نے اون نہیں کیا, وہ یہ کہا کہ جی امریکہ کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کے نتیجے کے اندر پاکستان میں بھی تبدیلی آئے گی, یعنی کہ ان کے پارٹی کے رہنما رہا ہو جائیں گے. اچھا اس کے بعد جو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ ایک نان پولیٹیکل بندے کو جس کا کہ پی ٹی آئی سے نہ کوئی تعلق ہے نہ کچھ ہے, نہ وہ اس کے کسی سیٹ اپ کا حصہ ہے, ان کی ملاقات ہوئی ٹرمپ جونیئر سے, ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر جو صاحبزادے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے. تو آگے سے ان کو کہا گیا کہ جنوری تک آپ انتظار کیجئے جب تک کہ ہماری حکومت فارم ہو اور فورن آفس کو چلانے کے لیے جو بھی ہماری ایڈوائزری کمیٹی بنے گی اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ کچھ کمٹ کر سکیں گے یا اس کے بعد ہم کچھ کر سکیں گے. اب ظاہر ہے کہ وہ جو ایک دم ہائپ کریٹ کی گئی ہوئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہ ہو جائے گا, اس کو تھوڑا سا الٹرنیٹ دینا ہے نا. رضی صاحب تھوڑی سی جان کے مان پاؤں تو مجھے یہ بتا دیجئے اس میں بھی چند لوگوں نے اس ہائپ کو جنریٹ کیا. اگر آپ لیڈرشپ کی بات کریں وہ اس کو اون نہیں کر رہی, ان کی اپنی ہمشیرہ بھی اس کو اون نہیں کر رہی. بالکل میں نے تو پہلے کہا نا کہ چند لوگوں نے یہ جو اور پاکستان کے اندر موجود چند لوگوں نے اور بیرون ملک سے کچھ لوگوں نے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی 10 سال کے بعد بیرونی دورے پہ گئے ہیں انگلینڈ کے دورے کے اوپر. پہلے وہ انہوں نے کچھ جرنلسٹوں کو بتایا کہ وہ اس لیے نہیں جاتے تھے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ان کے اوپر آوازیں کستے تھے, تو اب وہ ظاہر ہے ان کے تعلقات بحال ہو گئے ہیں تو وہ بھی چلے گئے ہیں. لیکن having said that, دیکھیے پارٹی کو ایکٹیو رکھنے کے لیے, کارکن کو آرگومنٹ سے مسلح رکھنے کے لیے انہوں نے جو یہ آلٹرنیٹو لیا ہے کہ جی ہم سڑک پہ آ رہے ہیں. دیکھیے پچھلی دفعہ تو گنڈا پور صاحب سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ پچھلی دفعہ تو 12 ضلع پار کر کے واپس پہنچے, تو ایس دفعہ کتنے ضلع پار کرنے جائے. میرا مطلب ہے کہ بھائی آپ جو ہیں آپ کا ریکارڈ اس حوالے سے اچھا نہیں ہے. آپ جو ہے کارکن کو چائنا چوک میں چھوڑ کے چلے گئے تھے واپس. ابھی تک خان صاحب ان پر اعتماد کرتے ہیں. چلے پوائنٹ آپ کا آ گیا کہ جواب چھوڑیں جو حکومت نے اقدامات اٹھائے ہیں ابھی تک, آپ کو لگ رہا ہے کہ لاہوری اس سے مطمئن ہو رہے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو ہم نے جو اقدامات کیے ہیں ان اقدامات یا ان سے ہم نے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی ہے. پہلے ہم نے کہا کہ جناب دیکھیے لاہور میں سب سے زیادہ جو پولوشن نوٹ کی گئی ہے وہ ڈی ایچ اے کے سیکٹر 8 میں کی گئی ہے, وہ تو جناب بی آر بی کے پاس ہے اور وہ پرلی طرف سے آیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پرلی طرف سے سموگ آئی ہے تو ادھر بھی تو کوئی ہونی چاہیے نا. ان کا جو انڈیکس ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہے. میں یہ امرتسر والوں کی بات کر رہا ہوں اور ہمارا بہت خراب ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور بات ہے. دوسرا کہا گیا کہ یہ بھارت سے آئی ہے تو ملتان بھی پہنچ گئی اور فیصل آباد بھی پہنچ گئی. یہ دونوں جو شہر کب سے بھارت کے بارڈر پہ منتقل کر دیے ہم نے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم نے سموگ بڑی محنت سے پیدا کیا. لاہور کے اندر جتنے بھی درخت لگے ہیں, اگر میں پچھلے 30 سال کی بات کروں ان میں سے کوئی درخت کا داور درخت نہیں ہے, ڈیکوریشن والے درخت لگے ہیں. لاہور کے باغ جناح اگر ہم چلے جائیں تو اس کے وہ تو پرانے ہیں, وہ تو 150 سال پرانے درخت ہیں. وہ پرانے اگر کہیں بچ گئے ہیں تو ٹھیک ہے. لاہور میں جو نئے درخت ہم نے لگائے ہیں یا تو وہ صحرائی علاقوں کے درخت لا کے ہم نے کھجوریں لگا دی ہیں, اور وہ جو نیم اور بیری اور یہ سارے پیپل کے جو درخت ٹریڈیشنلی ہوتے تھے وہ نہیں ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ ہم نے لاہور سے فوارے ختم کیے ہیں اور فواروں کی جگہ کے اوپر واہیات قسم کی آبشاریں جو ہیں جو پانی اوپر سے ڈلوان پہ بہتا ہوا نیچے آتا ہے. فوارہ جب ہوا کے اندر پانی سپرنکل کرتا تھا تو ہوا کو صاف کرتا تھا. اب آپ دیکھیں میرا بھی گلا آج صاف نہیں ہے. بالکل سر, ہر گھر کی یہی صورتحال ہے, ہر گھر میں ہر فرد کی یہی صورتحال ہے. اب یہ ساری حماقتیں کرنے کے بعد اب اگر ہم یہ سموگ اٹھا کے انڈیا کے گلے ڈالنے کی کوشش کریں گے تو اس سے بڑی بددیانتی کوئی نہیں ہوگی. صحیح.